امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 کی چیزوں کے شر سے بچ جائے تو وہ جوانی کے شر سے بچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں زبان کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے اور پیٹ کے شر سے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، جوانی بہت بڑا اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ اگر اس کی قدر کی جائے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے قرب کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جوانی کی توبہ ہے۔ فرمایا جب کوئی نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے تو یہ خون خوار بھیڑیے اور زہریلے سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کا زہر سرطان کی طرح زندگی میں سرایت کر جاتا ہے۔ جوانی کا شر 3 رستوں سے داخل ہوتا ہے، زبان سے، شرمگاہ سے اور پیٹ سے۔ اگر ان دروازوں کو بند کر لیا جائے تو آدمی کسی حد تک ان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ آج کا نوجوان جوانی کی اہمیت سے غافل ہے، وہ اسے مٹی میں رول رہا ہے۔ اکثر کی گفتگو لا یعنی اور کردار بیہودہ ہے۔ اگر 2-4 نوجوانوں کو باتیں کرتے سنیں تو آپ چاہیں گے کہ یہاں سے بھاگ جائیں یا کانوں میں روئی ٹھوس لیں۔ سنجیدگی و کردار، اخلاق و کردار، غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینا، گندے اور بیہودہ مذاق کرنا، آتی جاتی خواتین کو گھورنا اور ان پر آوازیں کسنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس پرعشوب حالات میں بھی کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اشک سحرگاہی سے وضو کرتے ہیں، کہ جن کی جوانی محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے۔ یہی نوجوان امت مسلمہ کے حقیقی وارث ہیں اور مستقبل کے نقیب ہیں۔ میرے نوجوان بھائی، جوانی کا دور زندگی کا بہترین دور ہے، اور اس دور میں انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو مشہور نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے جوانی میں دونوں جہان کو سنوارنا۔ فارسی کا مشہور شعر جس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھی توبہ کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا عجز ہوتا ہے جسے وہ توبہ کا نام دے دیتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔